بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں اپنے رب سے. مطلب یہ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے لکھی نیکیاں اور برائیاں. ثم بین ذلک، پھر اس نے یہ بیان فرمایا. فمن ہم بحسنۃ، تو جس شخص نے ارادہ کیا کسی نیکی کا، فلم یعطیہا کتبہ اللہ تبارک وتعالی عنہ حسنۃ کاملہ، پھر وہ اس نے کی نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کو ایک پوری نیکی کے طور پر لکھ لیتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے وہ ارادہ کی، اس کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، پھر اس نے وہ کر لی نیکی، كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، تب اللہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر لکھ دے گا. الى 700 ضعف، اور بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک. الى اضعاف کثیرہ، اور اس سے بھی بہت بہت زیادہ گنا بڑھ کر. وان ہم بسیئۃ، اور اگر اس نے ارادہ کیا تھا کسی برائی کا، فلم يحملها، پھر اس نے وہ برائی کی نہیں، كتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، تو اللہ اس کو ایک پوری نیکی کے طور پر اپنے یہاں لکھ لے گا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے وہ برائی کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، پھر اس کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ اس کو ایک برائی لکھے گا. متفق علیہ. حدیث نیکیوں اور برائیوں کے حوالے سے نہایت معلوم ہے، اور اس میں 2 اہم باتیں ذکر ہیں. ایک تو اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہے. وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو 2 نام ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے کثرت سے نام ذکر ہوتے ہیں، اور سورت سے پہلے سوائے سورت توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے اللہ کہنے کے بعد، وہ 2 لفظ ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم. تو اللہ رب العزت کی رحمت بے پایاں ہے. اچھا، تو اس رحمت کے حوالے سے تو جو پہلی بات اس میں ذکر ہوئی ہے وہ ہے نیکیوں اور برائیوں کے معاملے میں اللہ رب العزت کا معاملہ الگ الگ رکھنا. اور یہ بات جو ہے جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہے، بنیاد تو قرآن مجید میں بھی آئی ہے. سورۃ الانعام میں فرمایا کہ من جاء بحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. جو شخص نیکی لے آیا، جس شخص نے نیکی کر لی، فلہ 10 امثالها، تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، 10 گنا اس کی جو ہے وہ اس کی 10 مثل ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا، فلا یجزی الا مثلها، تو وہ اتنا ہی اس کو اس کا برا بدلہ دیا جائے گا اتنی کہ وہ ہے، یعنی اس کی ایک ہی مثل، اس کے برابر نہیں. اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، ویل لمن غلبت وحداته عشراته، کہ برا ہو اس شخص کا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر فوقیت دے گئیں. یعنی نیکی ایک کی تھی تو 10 لکھی گئی ہیں، کم از کم بھی 10 لکھی گئی ہیں، اور برائی ایک کی تھی تو ایک ہی لکھی گئی ہے. اچھا، اس حوالے سے تو اگر نیکیاں کم بھی ہوں برائیوں کی نسبت، تو اپنے اس اعمال نامے میں وہ پھر بھی بچتا ہے، پھر بھی اس کی نجات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کتنا برا ہے وہ شخص، اور کیسی تباہی اس شخص کے لیے کہ اس فارمولے کے باوجود اس کی برائیاں کہیں زیادہ نکلیں اس کی اچھائیوں سے، حالانکہ اچھائیاں 10 گنا کر کے لکھی گئی تھی اس کے اعمال نامے میں. تو اس وجہ سے ایک تو قاعدہ یہاں پر نیکیوں اور برائیوں کے حوالے سے اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا. اچھا، اب یہ جو 10 ہیں تو وہ 10 تو منیمم ہے. قرآن میں
فلو عشر امثالها، 10 تو منیمم ہے، وہ تو ہوں گی ہی ہوں گی۔ البتہ یہ ہے کہ حد 10 نہیں ہے، وہ 700 گنا تک جا سکتی ہے، اور 700 گنا سے بھی بڑھ کر بہت بہت گنا زیادہ ہو سکتی ہے، ہزاروں لاکھوں گنا بھی اس کی نیکی بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، تو وہ یہ 10 منیمم ہے، 10 کم از کم ہے، اس سے زیادہ کی حد نہیں ہے۔ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہونا ہے کہ ایک ہی نیکی کروڑوں نیکیوں کے طور پر دیکھی جائے اللہ کے ہاں۔ ایک تھا عمل، ایک تھا، مگر کروڑوں لکھ دیے گئے اس کے لیے۔ کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ اچھا، یہ تو ویسے نیکیوں کا ہے، اور اس کا تعلق نیت کے باب سے نہیں ہے۔ نیت کے باب سے اس میں مذکور دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لکھا جاتا ہے انسان کے اعمال نامے میں، تو اس کا بھی قاعدہ یوں ہے کہ اگر اس نے نیکی کا صرف ارادہ کیا تھا اور پھر وہ کسی وجہ سے اس کو روبہ عمل نہیں لا پایا، اس پر عمل نہیں کر پایا، تو بھی محض اس لیے کہ قلب کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی کا صرف ایک جذبہ آیا ہے، قلب کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک ارادہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کا ہاتھ ہلا، نہ اس کا قدم ہلا، کچھ نہیں ہوا، بیٹھے بیٹھے نے صرف قلب کے ایک عمل سے اللہ کے ہاں پذیرائی پا لی ہے، اور اللہ کے ہاں ایک اس نے اجر اور اللہ کے ہاں ایک ثواب دے لیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کو عمل پہنا لے تو فرمایا کہ وہ 10 ہیں، کم از کم بھی 7 گنا، 700 گنا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بہت بہت گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ محض نیت کی بنیاد پر آپ کو نیکی مل گئی، عمل آپ نے نہیں بھی اگر کیا تو۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہے، برائی۔ آپ نے کسی برائی کا ارادہ کیا، اچھا صرف ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ کو اس پر بھی ایک نیکی لکھ دی گئی، کیونکہ برائی کا ارادہ جو ہے وہ بدل لینا دراصل ایک نیکی تھی، ہے یہ سارے کا سارا دل کا عمل۔ تو اس وجہ سے آپ کو انشاءاللہ، تو اس وجہ سے بہت سارے جو برے ارادے ہیں ان کو جب آپ نے چھوڑا تو اللہ کے ہاں آپ کا جو ہے وہ اجر لکھ دیا گیا۔ تو برے ارادوں کو بدلنا، برے ارادوں کو دل سے نکالنا اور ختم کرنا، اس پر آپ کو اللہ کے ہاں اجر ملا۔ ہاں، آپ نے برائی کا وہ ارادہ کیا، پھر آپ نے اس پر عمل بھی کر لیا، تو اب البتہ آپ کے لیے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 10 نہیں، صرف ایک گناہ آپ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہے نیت کے باب سے، اور یہ وجہ ہے کہ امام نووی اس حدیث کو نیت کے باب میں لے کر آئے ہیں۔ یہاں کتاب حدیث کے شروع میں جو الفاظ ہیں، اس پر بعض اہل علم نے وضاحت کی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ نے لکھ دی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک اللہ کے ہاں ایک نوشتہ ہے جو پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، کسی نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ پانا ہے، وہ اللہ کے ہاں پہلے لکھا گیا ہے، اور اسی میں ہی یہ فارمولہ درج ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی گئی، اور اگر عمل کر لیا تو 10 گنا کم از کم، ورنہ 700، ورنہ اور اس سے بھی بڑھ کر کے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کو جو ہے صرف ایک برائی لکھی گئی۔ تو اور بعض نے کہا کہ یہ جو ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ دونوں ہی نوشتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے جو تقدیر کا نوشتہ ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ رب العزت انسانوں کے عمل کرنے کے بعد اندراج کرتا اور کرواتا ہے، اور بعضوں کو پہ ہے کہ فرشتوں سے اللہ رب العزت لکھواتا ہے، تو وہ ہے کیونکہ بندے کا بعض عمل کرنا اور فرشتوں کا اس عمل کو یا اس کے اجر کو لکھنا، یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے جو ہے کہا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اس کو لکھنے سے عاجز آ گئے،
فرشتے ایسے کو زبردست کلمات تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ ایسے زبردست کلمات تھے کہ فرشتے اس کو لکھنے سے عاجز آ گئے، اور فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ تیرے بندے نے یہ کلمات بولے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کو کیسے لکھیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کا جو ہے وہ خود اجر دوں گا۔ تو اس سے اہل علم نے کہا کہ گویا جو فرشتے لکھتے ہیں اس میں کچھ اجر وغیرہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اندراج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو بھی تحریر ہوتی ہے یہ فرشتوں کے لکھنے سے متعلق ہے، جو اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتوں کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ میرے بندوں کے نیکیاں یوں لکھنی ہیں اور میرے بندوں کی برائیاں اس طریقے سے لکھنی ہیں۔ اچھا، وہ جو ایک بات رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو نیکی لکھنے کا جو فارمولہ ہے اس میں اس قدر ویریشن ہے، اس قدر زیادہ کہ وہ 10 تو کم از کم ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ اس کی حد نہیں ہے، 700 کیا 7000 کیا 7 لاکھ سے بھی اوپر جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، الی اضعاف کثیرہ، بہت بہت زیادہ گناہ جو ہے وہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس پر اہل علم نے کہا کہ یہ انسان کا جذبہ ہے جو عمل میں بولتا ہے، انسان کا اخلاص ہے جو ایک عمل کے اندر ہوتا ہے، انسان کا خدا کی محبت میں مر مٹنے کا ایک جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ جو اعمال کی قبولیت کو اللہ کے ہاں بے حد و حساب بڑھا دیتی ہے، اور وہ باقی کسی کو تھوڑے گناہ ملا، کسی کو اس سے کچھ گناہ ہو، کسی بندے کو بہت بہت زیادہ گناہ مل گیا۔ تو اس کا جو سارا راز ہے وہ دراصل قلب کی خشیت ہے، قلب کا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہونے کی جو ایک لگن ہے اگر عمل کے اندر بولتی ہے تو اس کا جو ہے وہ تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں کہ اتنے گناہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو ملا کیا؟ کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ اس باب کے اندر آئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل فی نفسہ ہی تو تقریباً بہت کم اہم رہ گئے، عمل فی نفسہ ہی بہت اس کی اہمیت کم ہوگی۔ ایک ہی بندے نے عمل کیا تھا نیکی کا تو اس کو 10 گنا ملا، اور ایک بندے کو جو ہے نا کئی لاکھ گنا کئی کروڑ گنا وہ عمل مل گیا۔ اللہ آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا یہ فرق ہے ان دونوں کے مابین۔ تو یہاں سے یہ ہوا ہے کہ عمل فی نفسہ ہی تو بہت پیچھے چلا گیا ہے، عمل کا اجر جو ہے وہ 2 گنا کو 4 گنا کو 6 گنا ہو تو ہم کوئی فارمولا ذکر کریں تو یہ تو مطلب ایک تصور سے باہر چیز ہے۔ کہتے ہیں دراصل آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کون ہستی ہے، اور اللہ رب العزت کا نوازنا وہ تو اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ برائی کو اس نے صرف اتنی اس کی جگہ پر رکھا اور جتنا گناہ ہے صرف اتنا لکھا ہے۔ البتہ اس کا فضل اور احسان اور کرم اور نوازش جتنا کوئی بڑا ہو، جتنی کوئی ہستی بڑی ہو، ہم نے دنیا میں دیکھا ہوا ہے کہ یہ جو جس شخص کو اللہ نے کچھ بڑائی دی ہوئی ہو، اس کے اندر کوئی عظمت ہو، تو وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بہت بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان کی کل نظر، کل طمع، اس کی ساری نگاہ جو ہے وہ کس چیز پر لگی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ اس کے اپنے عمل پر نہیں ہوتی۔ عمل کو ہیچ جاننا اللہ کے آگے اور اللہ کی عطا کو اور اس کے ہاں پذیرائی ہو جانے کو اور اس کے ہاں سے صلہ اور ثواب پانے کو سب سے بڑی ہے۔ تو مسلمان کی جو نظر ہے وہ خدا کے ثواب پر جا لگتی ہے، مسلمان کی نگاہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں پذیرائی پا لینے پر لگتی ہے۔ تو اگر اس کے ہاں آدمی بہت اعلیٰ سطح پر قبول ہو گیا ہے تو پھر بہت تھوڑے اعمال اس کو بہت زیادہ کفایت کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ہے جو اصل دوڑ ہے قلوب کی، یہ ہے جو اصل سعی ہے، جو اصل مقابلہ ہے قلوب کا، زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کی طرف کو رخ کرنا، متوجہ ہونا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اعمال کو بے حد و حساب اللہ کے ہاں قبول کروا دیتی ہے اور اس کی پذیرائی دلوا دیتی ہے۔ تو یہ ایک دوڑ ہے
جو اس حدیث نے اللہ کے طلبگاروں کے ہاں لگوا دی ہوئی ہے کہ آپ تصور کر لیں کہ ایک عمل جو ہے وہ آپ 1,00,000 بار کریں، آپ بالکل تھک جائیں گے، آپ شاید کر بھی نہیں سکیں گے، اور وہ ایک دوسرے شخص نے 1,00,000 بار عمل کرنے کا ثواب صرف ایک ہی عمل کے اندر اللہ رب العزت سے پا لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے دراصل قلب کی عبادت، اور یہ ہے دراصل قلب کی خشیت۔ سبحانک اللہ۔